بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمع و بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک اہم تقریر بعنوان حقیقت تصوف حاضر خدمت ہے. سامعین محترم، یاد رہے کہ یہ تقریر 16 جون سن 1989 کی ہے. سماعت فرمائیے. میں نے فرائض دینی کے ضمن میں ایک 6 منزلہ عمارت کا نقشہ پیش کیا. یہ 3 منزلیں ہیں اور یہ منزل بمنزل جو ہے فرائض کے یہ لیولز ہیں کہ جن کو سمجھ لینا چاہیے. لیکن آج جو بات میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ منزلیں جو میں نے بیان کی وہ زمین سے اوپر کی منزلیں ہیں، اور جو چیز کے حدیث جبرائیل میں سامنے آ رہی ہے وہ زیر زمین منزلیں ہیں. ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ میں آج آپ کے سامنے تصور کے ضمن میں جو میرے خیالات ہیں، جن کی مجھے توثیق اور تصویب ملی ہے، تائید ملی ہے، انہی کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہ موضوع یوں سمجھیے کہ وقت کا اہم ترین موضوع، جسے بھی دین سے اس حیثیت سے دلچسپی ہے کہ دین پھر ایک زندہ حقیقت بن کر دنیا میں سامنے آئے. اس کی عالی شان عمارت، وہ 6 منزلہ عمارت جسے کہ 6 منزلہ عمارت سے تعبیر کیا ہے دین کی ایک کامل عمارت کو، منصب امامت میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ کرے کہ وہ 6 منزلہ عمارت پھر بتمام و کمال دنیا میں قائم ہو، اور بالفعل ہوگی جیسے کہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. غلبہ دین ہو کر رہے گا. لیکن اس میں ان دونوں اس کے وہ جو ایکسوٹیرک ایلیمنٹ ہے یا خارجی ظہور، اور جو اس کا ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے یا باطنی ظہور جو ہے اس کے مظاہر ہیں یا ثمرات ہیں، ان کی آپس میں نسبت کو اگر آج ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے، ہمارے ذہن اور قلب کے لیے بہت سا انشراح کا سامان اپنے اندر رکھے گا. تو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک 6 منزلہ عمارت کا تصور کیجئے جس کے حوالے سے میں نے فرائض دینی کا ایک جامع تصور پیش کرنے کی کوشش کی. اس کی جو اہمیت ہے وہ سامنے رکھیے. پہلے میں سادہ سی مثال سے اس کو بیان کرتا رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو کہیں ملازم رکھا جائے اور اس کو جو ملازم رکھنے والا ہے ایمپلائر، وہ 10 کام گن کر بتا دے کہ روزانہ یہ 10 ڈیوٹیز تمہاری ہے، یہ تمہیں روزانہ 10 کام کرنے ہیں، تو فرض کیجئے کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ملازم، وہ امپلائی ان میں سے 7 کو بھول جاتا ہے، 3 یاد رہ گئے، اور وہ نہایت خلوص سے، نہایت محنت سے پوری اپنی سمجھیے کہ جو بھی کوشش ہے اس کے لیے وہ اس کے اوپر وہ بروئے کار لے آتا ہے، لیکن کرتا 3 کام ہے، 7 باقی رہ گئے، اس لیے کہ وہ تو ذہن نہیں ہو جاتا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا خلوص اپنی جگہ، اس کا اخلاص اپنی جگہ، اس کی محنت اپنی جگہ، اس کی مشقت اپنی جگہ. لیکن یہ کہ جو امپلائر ہے وہ تو کہے گا بھائی تم ناکام ہو بالکل، اس لیے کہ 3 میں فرق کیجئے کہ 100% نمبر بھی تمہیں دیے جائیں تو 7% تمہارے خالی پڑے. یہی حادثہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے قیامت کے دن کہ ہم تو اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اپنے فرائض پورے ادا کیے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور اگر وہ صاحب استطاعت تھا حج کیا ہے، باقی وہ کسی حرام شے کا میں نے ارتکاب نہیں کیا ہے، کوئی حرام شے کھائی پی نہیں ہے وغیرہ، وہ اپنی جگہ پر مطمئن ہو، اور وہاں اسے بتایا جائے کہ میاں یہ تو پہلی منزل تھی ہماری، ہمارے فرائض کچھ اور بھی تو تھے، ہم نے اپنی کتاب میں یہ بھی تو احکام تمہیں دیے تھے، ہمارے نبی کی احادیث میں یہ چیزیں بھی تو تھی کہ جن کی طرف تمہیں توجہ دلائی ہے. تو اس میں اگر تمہاری کارکردگی 0 ہے تو معلوم یہ ہوگا کہ اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ خلوص و اخلاص کی بنا پر مغفرت فرمائے، یہ تو اس کا اختیار ہے، لیکن یہ کہ حساب کتاب سے اگر بات ہو تو یہ محسوس ہوگا کہ پھر وہ ناکامی کا اندیشہ شدید ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کر اب ایک 6 منزلہ عمارت کا تصور قائم کریں. اس کے اجزاء پہلے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، لیکن اس بنیاد کے 2 حصے، ایک بنیاد زیر زمین جو نظر نہیں آتی نگاہوں کے اوجھل سے، اصل بنیاد وہی ہے. ایک اس کا حصہ جو اوپر نظر آتا ہے جسے ہم پلنتھ کہتے ہیں، کرسی کہتے ہیں،
یہ بھی اسی بنیاد کا حصہ ہے لیکن نظر آ رہا ہے یہ زمین کی سطح سے اوپر۔ اس بنیاد پر اب تصور کیجئے کہ 4 ستون کھڑے ہوئے ہیں پہلی منزل میں، جیسے آج کل عمارات بنتی ہیں عموماً پہلی منزل جو ہے جو گراؤنڈ فلور ہے اس کو پارکنگ پلیس وغیرہ کے لیے کھلا رکھتے ہیں، کوئی عمارت اس تعبیر نہیں کرتے، تو وہ صرف 4 ستون، اس کے بعد پہلی چھت آ گئی۔ اب جو اگلی منزل چلی ہے چلے گی ستونوں ہی پر، لیکن اب ستون نظر نہیں آئیں گے، وہ دیواروں میں چھپ جائیں گے۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عمارت شروع سے ستونوں پر اٹھائی گئی ہو اس کے سارا جو لوڈ ہے اس کا اوپر کی منزلوں کا وہ بھی ستونوں ہی کے ذریعے سے آئے گا۔ دیواریں تو صرف دیکھنے میں آتی ہیں، پارٹیشن کا کام دیتی ہیں، وہ لوڈ بیئرنگ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسری چھت آ گئی، اسی طریقے سے پھر وہ ستون جا رہے ہیں لیکن ستون چھپے ہوئے ہیں، اور نیچے جو ایک بنیادیں ہیں 2، ایک وہ جو ظاہر ہے اور ایک وہ کہ جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ وہ سمجھیے کہ کتنے حصے ہو گئے یہ 5 حصے ہو گئے۔ ان 5 حصوں کو ذہن میں رکھ کر بلکہ 6 حصے ہو گئے۔ اب دین کے فرائض کو سمجھ، سب سے پہلا فرض جس پر کہ نجات کا بنیادی دار و مدار ہے وہ ہے آمنو، ایمان لاؤ۔ کس انداز میں اس کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں؟ بہرحال اس پر مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر شخص اس سے واقف ہے۔ ہر شخص جانتا ہے ایمان کے بغیر تو کوئی شے اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ کوئی شخص بڑے سے بڑا نیک بنا پھرتا ہو، لیکن یہ کہ نیکی کتنا ہی وہ خادم خلق نظر آتا ہو، کتنا ہی اس کے اندر اور چیزیں جو ہے اچھے اخلاق کے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن، پہلی شرط لازم ایمان۔ البتہ اس ایمان کے 2 حصے جو ایمان مجمل کے حوالے سے سب کو یاد ہوں گے۔ اقرار باللسان جو ظاہر ہے، جب زبان سے اقرار کیا جائے گا، کلمہ شہادت ادا کی جائے گی تو سب کے سامنے ہے۔ اور اصل ایمان تصدیق بالقلب، وہ تو دل میں ہے، یہ ہے اصل ایمان۔ یہ 2 حصے ہو گئے ایمان کے، ایک ایمان جو کہ اندر ہے مخفی ہے، اور دوسرا ایمان جو ظاہر ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ان دونوں کے مجموعے سے ایمان کا تقاضا پورا ہوگا۔ اب یہ ایمان جو ظاہر ہے، جو ہے جس کی تعبیر ہے کلمہ شہادت، اس پہ جو 4 ستون کھڑے ہیں، یہ 4 عظیم ترین عبادات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ان میں بھی عظیم ترین نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صوم ہے۔ یہ 4 ستون اور یہ نیچے کی جو بنیاد کا وہ حصہ کہ جو نظر آ رہا ہے، اب کس تک اپنی نگاہوں کو مرتکز رکھیے، بھول جائیے ابھی زیر زمین بنیاد کو، بھول جائیے کہ ستونوں کے اوپر ابھی چھت بھی آ گئی۔ ان 5 چیزوں کو، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو ہم کہتے ہیں ارکان اسلام۔ یہاں تک کا تصور ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ ہر مسلمان چاہے وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، جانتا ضرور ہے کہ یہ 4 چیزیں، نماز، زکوٰۃ، صوم اور حج اور کلمہ شہادت، یہ تو گویا کہ ارکان اسلام ہے۔ بولے الاسلام علی 5، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی بہت مشہور حدیث ہے کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ عمارت جو ہے اسلام کی 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی ہے شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس کے بعد اب آئیے پہلی چھت پڑتی ہے۔ پہلی چھت ہے جسے آپ تعبیر کریں گے اسلام سے یا عبادت سے یا اطاعت سے یا تقویٰ سے۔ یہ ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں، حلال اور حرام پر کاربند ہو جاؤ، اوامر بجا لاؤ، ان چیزوں سے روک دیا گیا رک جاؤ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بندے بن جاؤ، اعبدوا ربکم، اللہ کی بندگی کرو۔ بندہ وہی ہے کہ جو ہمتن بندہ ہے، ہمتن اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دیتا ہے، اسی کی محبت سے سرشار ہو کر اس کے احکام بجا لا رہا ہے۔ اسلام کے معنی بھی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ۔ اطاعت کے کیا معنی ہیں؟
دلی آمادگی سے کسی کی فرما برداری اختیار کرنا. تو سے بنا ہے، تو کے معنی دلی آمادگی ہے. طول و کرہا یہ آتے ہیں الفاظ. پھر یہ کہ عبادت بندگی، تقوی، بچنا، کوئی حکم اللہ کا نہ ٹوٹ جائے، کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھے. تو ان چاروں الفاظ کو ذہن میں رکھیے. لیکن چھت ایک ہے. یہ ہے اصل میں پہلی چھت جس کے نیچے 4 ستون کھڑے ہوئے ہیں. اب اوپر چلیے. دوسری منزل ہے اب اسی کی دعوت، اسی کی تبلیغ، اسی کا پرچارک بن جانا، بلانا اللہ کی طرف. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن. جیسے کہ فرمایا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حضور کو حکم دیا گیا قرآن مجید تبلیغ. اور حضور نے ہمیں حکم دے دیا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت. اور جس پر کہ میں مسلسل 3 جمعوں سے تقریر کر رہا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور یہ 9 جگہ پر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک وحدت کی حیثیت سے قرآن مجید میں آئے. معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے، ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. پھر اسی کے لیے جامع ترین اصطلاح شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دو اپنے قول سے، اپنے عمل سے، کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تیرا دین کیا ہے، ہم تک تو کسی نے محمد کی رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچایا ہی نہیں، ہم سے محاسبہ کس بات کا، ہم تک تو تیری بات پہنچی ہی نہیں. یہ عذر نہ رہے. جیسے کہ سورہ نساء میں فرمایا گیا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر، کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے. یہ 4 الفاظ تبلیغ. تبلیغ میں کیا ہے؟ پہنچا دینا. دعوت میں اسے خود کھینچ کے لے آنا. ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہوئے. یہ پیغام پہنچا دینا یہ تبلیغ ہے. اس بندے کو کھینچ کر لے آنا اللہ کی طرف، اللہ کی جناب میں جھکا دینا بالفعل، یہ گویا کہ دعوت ہے. پکارو اسے، لاؤ. امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا. یہ میں 4 اصطلاحات بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس کے لیے تو اصطلاحات اور بہت ہے. تواصی بالحق، وعظ اور نصیحت، یہ تمام الفاظ جو ہے قرآن مجید میں آئے ہیں. تذکیر، انذار، تبشیر، تبیین، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی کے گوشے ہیں. لیکن یہ کہ 4 الفاظ جیسے میں نے پہلی چھت کے بارے میں کہے، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، ویسے ہی دوسری چھت تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس. اب یہاں پر بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، اس دوسری چھت کو بھی سپورٹ وہی 4 ستون کر رہے ہیں. لہذا یہاں بھی مسلمان کی قوت کا اصل راز وہی 4 چیزیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز ہی سب سے بڑا طاقت کا منبع اور سرچشمہ ہے. یہ دوسری چھت بھی نہیں آ سکے گی جب تک کہ یہ ستون جو ہے یہ مضبوط نہ ہو. ان کی تو اپنی جگہ پر اہمیت جو ہے ٹاپ تک جائے. یہی سب سے بڑی استقامت کے لیے بنیاد ہے. اب تیسری منزل، یہ تیسری منزل اصل میں وہ ہے جو ایک خاص تاریخی سبب سے ہماری نگاہوں سے صدیوں سے اوجھل ہو گئی. یہ ہے اصل بات، تاریخی سبب سمجھ لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بتمام و کمال قائم فرمایا. آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اپنی قربانی، محنت، جد و جہد، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وہ دین کی کامل ترین شکل خلافت راشدہ ہے. سیاست، معیشت، معاشرت، پورا نظام، عبادات، ہر شے، دین اور دنیا کی وحدت، مذہب اور سیاست کا ایک ہونا. وہی مذہبی قائد، وہی دینی قائد، وہی عمر فاروق امام ہے مسجد نبوی کے اندر بھی، اور وہی ہے کہ جو قاضی القضات بھی ہیں، اور وہی ہے کہ جو سپہ سالار اعظم بھی ہیں. سب کچھ وہی ہے. تو یہ وحدت جو تھی اور کامل عمارت، یہ خلافت راشدہ تک ہے. اس کے بعد یہ جو میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ 6 منزلوں میں سے ایک منزل گر گئی. وہ جو اوپر حکومت کا نظام تھا، قانون وہی رہا، شریعت نافذ رہی، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی.
لیکن حکومت کا ڈھانچہ جو ہے وہ جو پہلے تھا کہ مسلمان جسے سمجھے کہ یہ ہم میں سب سے متقی ہے، سب سے زیادہ اللہ والا ہے، اس کو منتخب کرے، اس کو چنے، کوئی قبائلی اصلیت نہ ہو، کوئی قومی طاقت کے بل پر نہ ہو، یہ ایک منزل گر گئی۔ یہ بات تو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اہل تشیع نے تو در حقیقت بڑا ظلم کیا ہے، یہ تصور ہمارے اندر عام کر دیا کہ شاید پوری عمارت گر ہی گئی، بالکل کچھ بھی نہیں رہا اس کا۔ یہ بہت غلط ہے، اور ہمارے بڑے بڑے شعراء بھی اس کے اندر بہہ گئے۔ مولانا محمد علی جوہر جیسے آدمی کہہ گئے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، گویا کہ اسلام مر گیا تھا معاذ اللہ۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جو جذبات کے اندر جو بھی تصور ذہنوں میں قائم ہو گیا ہے۔ یہ ضرور ہم مانتے ہیں کہ ایک منزل جو تھی 6 منزلوں میں سے وہ گری ہے، لیکن نچلے 5 منزلیں انٹیکٹ ہیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ عمارت گری ہے، اور 1000 برس لگے ہیں اسے زمین بوس ہونے میں، اس لیے کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ یہ عمارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ تھی، ایک دن میں زمین بوس ہونے والی نہیں۔ بہرحال جب وہ 6ٹھی منزل گر گئی اور حکومت کی قوت ہو گئی قبائلی اصلیت، ابن خلدون رحمہ اللہ کی میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، تو اس کے بعد اب اس کو تو لوگوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ اب حکومت تو ہم نہیں بدل سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دے کر کتنی عظیم قربانی دی، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دے دی، اپنی جان دے دی، لیکن یہ کہ بہرحال وہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ پھر حضرت زید، حضرت نفس زکیہ رحمہم اللہ، انہوں نے کوششیں کی، بالآخر یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ تو ہمیں ان کے ہاتھ میں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ خلفائے بنو عباس ہو یا خلفائے بنو امیہ ہو یا پھر سلاطین ہو، سلاجقہ ہو، ان میں کوئی بہت نیک لوگ بھی ہوتے تھے، بہت، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں، لیکن اکثر و بیشتر تو سلاطین اور عمراء جس نوع کے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے واضح ہے کہ وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها، یہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ لہذا اب یہ سمجھا گیا کہ یہ ہونے والی بات نہیں ہے، جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں فیٹ اکمپلائز، یہ تو اب ہو گیا، اسے تو ہمیں تسلیم کرنا ہی ہے۔ لہذا ہوتے ہوتے یہ تصور ذہن سے خارج ہو گیا۔ یہ ہے وہ شے کہ جو چونکہ صدیوں کی وجہ سے ذہنوں سے نکل گئی تھی، اس تیسری منزل کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، اس کی طرف توجہ دلائی کچھ اس دور کے بڑی عظیم شخصیتوں نے، لیکن یہ ہے کہ صدیوں سے جو تصورات امت کے اندر بحثیت مجموعی راسخ ہو چکے ہیں، تو وہ چیزیں تو ہمارے ذہن میں قائم ہے کہ جو مسلسل قائم رہیں۔ وہ تو یہ کہ بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، سلاجقہ ہو، ترک ہو یا پھر انگریز ہو، فرانسیسی ہو، نماز سے تو کسی نے روکا نہیں۔ لہذا نماز تو ہمارا تصور دین جو ہے اس کے اندر نماز تو قائم ہے، الحمدللہ کہ قائم ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہے، الصلاۃ عماد الدین، چاہے پڑھے نہ پڑھے، یہ دوسری بات۔ لیکن جو چیز آنکھ اوجل پہاڑ اوجل جو ذہنوں سے نکل گئی وہ ہمارے تصورات سے بھی خارج ہو گئی۔ اس تصور، یہ تیسری منزل جو ہے، اسے دوبارہ ذہنوں کے اندر قائم کرنا، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی محنت کا طالب ہے، بڑی مشقت کا طالب ہے۔ اور یہ جبکہ ہمارے جو مسلم رہنما ہیں دین کے علماء کرام، جب تک وہ اس میدان میں نہیں آئیں گے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، جو دوسرے کچھ لوگ اگر اس کی کوشش کریں گے بھی وہ اللہ کے ہاں اپنا اجر پالیں گے، لیکن نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ عوام، ظاہر بات ہے کہ اپنے، جیسا کہ میں نے استحکام پاکستان میں میری کتاب اس میں کھل کر لکھا ہے کہ عوام بہرحال اسی تصور دین کو قبول کرتے ہیں کہ جو علماء پیش کرتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے اگر عوام کو آپ کو ساتھ لینا ہے، میں نے تو یہ کہا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو نئے نئے تصورات دین میں پیش کرتے ہیں، وہ اپنا تصور رکھے اپنے گھر میں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو رجال دین جو ہیں ہمارے، جن پر اعتماد ہے دین کے معاملے میں عوام کو، وہ اس کو سمجھے اور اس کو لے کر کھڑے ہو۔ وہ تیسری منزل ہے، وہ کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا، ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اس کو قائم کرنا، پوری سیاست تابع ہو دین کے، پورا قانون جو ہے اس کی تنفیذ ہو، وہ قانون دیوانی بھی ہو، فوجداری بھی ہو، وہ حدود اور تعزیرات بھی ہو، پھر وہ قانون شہادت بھی ہو جس کا آج کل کچھ لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، پھر یہ کہ وہ معاشی عدل کا نظام ہو، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم،
یہ غریب اور امیر کا اتنا فصل اور بود اور اتنا فرق جو ہے اس کو ختم کر کے اور وہ کفالت عامہ کا نظام نافذ کیا جائے کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست لے. پھر یہ کہ تمام مسلمان مساوی ہو سیاسی حقوق کے اندر، کوئی حاکم و محکوم نہیں ہے، کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ تحکمانہ انداز اختیار کرے، اتھارٹیٹیو انداز اختیار کرے. یہ تو مسلمانوں کا معاملہ ہے. ہم تو خلافت کے قائل ہیں، ہم امامت معصومہ کے قائل ہیں ہی نہیں. امامت معصومہ میں تو ایک شخص ہوتا ہے، اس کی بات ماننی پڑتی ہے کہ وہ معصوم ہے. ہمارا تو خلافت کا تصور ہے، اور وہ تصور بنیادی طور پر جمہوری تصور ہے کہ امرہم شورا بینہم، یہ معاملہ ان کے باہمی مشورے سے طے پائیں گے. جو امر اللہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے، ان میں تو 51% کیا 100% بھی کوئی تبدیلی کرنے کے مجال نہیں. لیکن یہ کہ جو امرہم ہے اللہ نے آپ کے حوالے کر دیا، جس میں کہ کوئی اللہ کا اور اس کے رسول کا واضح حکم نہیں ہے، یہ گویا کہ اللہ نے امرہم ہے، امرکم ہے جو تمہارے حوالے کیا ہے، اس کے بارے میں اصول ہے امرہم شورا بینہم، باہمی مشورے سے کہتا ہے. یہ پورا نظام عدل و قسط جس کو قرار دیا گیا سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں کہ ہم نے تو رسول بھیجے اس لیے، کتابیں نازل کی ہی اس لیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے تو اپنے رسول واضح تعلیمات اور معجزات کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. وہ نظام عدل اجتماعی جس کا نام دین حق ہے، اس کو غالب کر دینا پورے نظام زندگی پر، لیظہرہ علی الدین کلہ. اسی کا نام تکبیر رب ہے. رب کو بڑا کرو، کیا مانی؟ رب کی بڑائی منواؤ، رب کی بڑائی نافذ کرو. اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں ہے. اللہ اکبر وہ تو ہے، ایک حقیقت ہے بہت بڑی، اس کا آپ نے اعتراف کر لیا، لیکن اصل میں تو یہ کہ اس کی کبریائی نافذ بھی تو ہو، اس کی کبریائی کا ڈنکا بج رہا ہو بالفعل. یہ نہ ہو کہ کوئی اور جمہور اس سے بالا تر ہو جائے. اللہ کا حکم ہوا کرے، ہماری اکثریت کی رائے یہ ہے تو جمہور بالا تر ہو گئے تو اللہ بڑا کہہ رہا، اللہ تو جمہور سے چھوٹا ہو گیا. کوئی بادشاہ ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ حکم میرا چلے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس نے گویا کہ اللہ کو چھوٹا کر دیا، خود بڑا بن گیا. تو کبر ہو تکبیرا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ ہے در حقیقت بات کہ تکبیر رب، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. تو صرف تسبیح کرنے سے اور صرف تکبیر جو ہے اس کو زبان سے 1,00,000 مرتبہ بھی آپ ادا کر دیں، یقیناً ذکر ہے، اس کا فائدہ ہوگا، اس کے انوار ہوں گے، اس کا ثواب ملے گا. لیکن تکبیر کا تقاضا تو یہ ہے کہ غلغلہ بلند ہو جائے، جیسے کہ فرمایا گیا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کا جھنڈا بلند ہو جائے، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے. جیسے حضرت مسیح کا قول ہے، بلکہ یہ کہ یہ میرے نزدیک اصل میں ان کی سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ جتنی عظیم دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، حضور کا اپنا قول ہے. آپ نے خود فرمایا کہ ایسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن میں اس کا مثل موجود ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے یہ بات فرمائی. تو اس کا تو خیر کوئی ہم پلہ کوئی شے کبھی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دعا سکھائی تھی جسے لارڈز پریئر کہتے ہیں، وہ گویا کہ ان کی سورہ فاتحہ ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے، بلکہ اصل نماز یہی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، وہ یہی سورہ فاتحہ کی تشریح ہے آگے. تو اسی طریقے سے ان کی لارڈز پریئر ہے جو ختم ہوتی ہے اس جملے پر دائی کنگڈم کم، اے اللہ تیری مرضی تیری حکومت قائم ہو جائے. Thy will be done on earth as it is in heaven. تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے ایسے زمین پر بھی پوری. یہ ہے اصل میں وہ تکبیر رب کہہ لیں، حکومت الہیہ کہہ لیں، اقامت دین کہہ لیں، اظہار دین الحق علی الدین کلہ کہہ لیں، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کہہ لیں، یا ویکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت. یہ ہے ٹاپ کی وہ منزل، بلند ترین منزل، یہ ضربت السلام ہے، یہ نگاہوں سے اوجل ہوئی ہے. یہ تین اب اس میں دیکھیے اس تشبیہ کے اندر جو بہت
توجہ کے ساتھ سمجھنے کی باتیں ہیں. آپ غور کریں گے تیسری منزل سب سے اونچی ہوتی ہے، لیکن اہم ترین منزل تیسری نہیں ہوتی، پہلی ہوتی ہے. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. تیسری منزل ہوا میں نہیں آپ قائم کر سکتے. لہذا اصل منزل پہلی ہے، اہمیت اس کی ہے، اس لیے کہ یہ مضبوط ہوگی تو اوپر کا بھی لوڈ اٹھائے گی. یہ ستون مضبوط ہوں گے تو ساری منزل کا بوجھ اٹھا لیں گے. یہی ضعیف ہے تو پہلی منزل بھی، پہلی چھت بھی کمزور رہے گی، دوسری تو کسی نوبت ہی نہیں آئے گی، وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑے گی. تو نسبت و تناسب کیا ہے کہ بلندی میں سب سے اونچی تیسری ہے. اہمیت کے اعتبار سے الاقدم و فالاقدم، الاہم و فالاہم، وہ ہے پہلی منزل. اللہ کے بندے بنو اور یہ بندگی ہمہ تن ہمہ وقت ہو. اور اس بندگی کے لیے سب سے زیادہ تمہارے اندر تقویت پیدا کرنے والی چیزیں یہ 4 عبادات ہیں. یہ تو ہے وہ تصور فرائض دینی. ایمان سے چلے، ایمان لاؤ. نمبر 2 اللہ کی بندگی کرو. نمبر 3 اللہ کی گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. نمبر 4 اللہ کے دین کو قائم کرو. منزلیں 3 ہیں لیکن بنیاد کو شامل کریں تو 4 بن گئے. اب اصل میں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کہ یہ جو حدیث جبرائیل ہے، جس کی میں ویسے تو یہ اس کا متن بھی لے کر اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یہ کہ شاید اتنا وقت نہ ہو آج، میں چند باتیں اس کے بارے میں بنیادی عرض کر دوں. ایک واقعہ ہے یہ، اور اس واقعے کے بارے میں اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ یہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور کا ہے. یہ تو اجماع ہے. البتہ یہ کہ تفصیل میں محققین کے بارے میں کہ 2 رائے ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ حجۃ الوداع سے متصلاً قبل یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض محققین کی رائے یہ کہ حجۃ الوداع کے بھی بعد پیش آیا. اب حجۃ الوداع کے بعد حضور کی حیات دنیاوی کے کل 80 دن ہے تقریباً. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ اس کے بعد آیا، اس سے پہلے بھی ہوا تو 3 مہینے بعد ہو گئی. تو یہ گویا کہ حضور کی حیات طیبہ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ جو بالکل اس کے آخری ایام میں پیش آئے. واقعہ کیا ہے؟ اول تو یہ نوٹ کیجئے کہ اسے بیان کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہم ترین ہے اس اعتبار سے کہ ویسے بھی صحابہ کرام میں دوسرے درجے پر ہے، دوسرے نمبر پر. پھر یہ کہ فقہائے صحابہ میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ بھی ہے جو بہت کثیر الروایت راوی ہے، اور جو چونکہ ہر وقت لگے رہتے تھے حضور کے قدموں سے، بندھے بیٹھے رہتے تھے، اس اعتبار سے حدیث میں ان کا بہت اونچا مقام ہو گیا. تیسرے عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حبر الامہ ہے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر دعا جو آپ کی منقول ہے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس نوجوان کو دین کی سمجھ عطا فرما. اور قرآن مجید کے وہ جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے اس میں جو ان کا مقام ہے، اور تمام مفسرین نے ان کی آراء کو جو اہمیت دی ہے وہ ہر شخص جانتا ہے جو قرآن کا طالب علم ہے. اور چوتھے پھر عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. ان کا معاملہ یہ ہے کہ سنت رسول سے انہیں بہت ہی زیادہ شغف تھا، بلکہ اگر یہ لفظ غلط سینس میں آپ نہ لیں تو میں اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ غلو کے درجے میں اتباع رسول اور اتباع سنت جو ہے اس غلو کو صحیح رخ پر رکھیے، صحیح حد کے اندر اندر. تو یہ کہ اس میں انتہائی یعنی ان کا حرص تھا، انتہائی حریص تھے کہ ہر معاملے میں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل میں گویا کہ نقش قدم کی پیروی کروں. پھر یہ کہ ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ سلسلۃ الذہب جو ہے روایت حدیث کا، تو اس میں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے غلام، پھر ان سے حضرت امام مالک. تو یہ بہت قریب کا سلسلہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ چاروں راوی بہت اہم ہیں. پھر یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے. اس میں یہ روایت وہ ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی ہے اور حضرت عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ روایت جو ہے بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ ظاہر بات ہے مسلم ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ مسند احمد میں ہے، بزار میں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تو یہ کئی طرق سے، کئی 3-4 طریقوں سے یہ روایت آئی. اور میں جن حضرات کو اس روایت سے اور اس حدیث کی اہمیت جن کے سامنے آئے دلچسپی پیدا ہو جائے ان میں، تو مشورہ دوں گا کہ ہمارے اس دور کے ماضی قریب کے بہت بڑے عالم دین
مولانا محمد بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ترجمان السنہ کے نام سے بھی کتاب لکھی ہے۔ اس کے جلد اول کے آخر میں انہوں نے اس حدیث کے تمام طرق جمع کر دیے، تو جس کسی کو بھی تحقیقی انداز میں مطالعہ کرنا ہو وہ اگر اس کتاب کا وہ حصہ پڑھے گا تو معلوم ہوگا کہ اس میں کیا کیا تھوڑے تھوڑے سے باریک سے فرق ہیں مختلف راویوں کے بیان میں، وہ بالکل فطری بات ہے۔ ابھی جو بات میں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ جا کر 10 آدمی باہر بیان کریں گے، تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا۔ تو ان روایات میں لفظاً تو فرق ہے، مانن کوئی فرق نہیں، تقریباً ایک ہی بات ہے۔ اس اعتبار سے میں اگرچہ دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ حدیث متواتر شمار ہوگی اپنے متن اور مضمون کے اعتبار سے۔ اب وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت عمر یوں بیان فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اب چشم تصور سے دیکھیے، حضور تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے، اچانک ایک شخص طلع علینا، اچانک وہ طلوع ہوا، اچانک ظاہر ہوا، آیا، اور اس شخص کی پھر کیفیات یہ ہے، شدید و بیاض الثیاب، بڑے سفید سفید براق کپڑے پہنے ہوئے، شدید و سواد الشعر، بڑے سیاہ چمکیلے بال، لا یرا علیہ اثر السفر، کوئی سفر کے آثار نہیں تھے ان پر کہ یہ کوئی مسافر ہے باہر سے آیا ہے، ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اسے کہ ہے کون۔ تو عجیب سا حضرت عمر کا بیان ہے یہ، اور اس کو پوری گویا کہ تفسیر حال کر دی ہے کہ پورا نقشہ جو تھا اس کو الفاظ میں کھینچ دیا۔ پھر الفاظ مزید یہ ہے کہ وہ بڑھتے چلے گئے، جیسے کہتے ہیں تیر کی طرح مجمع کو چھانٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، حضور کے بالکل سامنے جا کر اپنے زانو حضور کے زانو سے ملا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر کے جو حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں، اسند رکبتہ الی رکبتہ ووضع یدیہ کفیہ علی فخذیہ، لیکن اس میں دونوں امکانات ہیں کہ آیا وہ آنے والے نے اپنے ہاتھ اپنے زانوؤں پر رکھے یا حضور کے زانوؤں پر، لیکن جو دوسری روایات ہیں ان میں صراحت کے ساتھ ہے کہ حضور کے دونوں زانوؤں پر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ٹھکا دیے۔ اب بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد ایک مکالمہ شروع ہوا، انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں یا رسول اللہ کا لفظ ہے، بعض میں صریحاً حضور کا نام لے کر مخاطب کیا ہے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ حضور نے ایک جواب دیا، جواب کیا؟ وہ سب کو جو معلوم ہے، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے اس کی استطاعت ہو۔ اب یہاں وہ نقشہ جما لیجیے، جو میری عبارت ہے، وہ نیچے کا پلنتھ جو ایمان کا جز ہے، ایمان کا ظہور ظاہری حصہ، اور چاروں سطور یہ اسلام۔ روایت میں الفاظ یہ ہے کہ جب یہ بات حضور نے فرمائی تو وہ جو سائل ہے انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے صحیح فرمایا، درست فرمایا۔ تو ہم حیران ہوئے، فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم حیران ہوئے کہ عجیب شخص ہے، عجیب سائل ہے، کون ہے یہ؟ سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تصدیق تو کرتا ہے کوئی جو استاد ہو، کوئی کسی سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، تو گویا امتحاناً وہ پوچھتا ہے کہ بھائی بتاؤ ذرا یہ بات کیا ہے، اور جب کہ بھائی ٹھیک ہے، شاباش دیتا، تم نے ٹھیک کہا۔ اب یہ صحابہ حیران ہو رہے ہیں کون؟ حضور کے ساتھ اول تو اتنی جرت اور جسارت کا معاملہ، گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ دیے، حضور کے زانو مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، اور اس کے بعد یہ کہ سوال کا جواب ملا تو تصدیق کرنا سبق تھا۔ دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، اب مجھے ایمان بتائیے، ایمان کس شے کا نام ہے؟ حضور نے اس کا بھی جواب دیا کہ تو ایمان رکھے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر۔ میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، یہ چیزیں سب معروف ہیں، جانی پہچانی ہے، میں پورا نقشہ کام میں لانا چاہتا ہوں۔ یہ جواب دیا، اس کے بعد پھر اس نے کہا صدقتا۔ تیسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، اب مجھے یہ بتائیے احسان کیا ہے؟ اس کا جواب جو حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت عمر کی روایت میں بھی، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی، اس میں تو بالکل بعین ہی ایک ہی الفاظ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس ان کی روایتوں میں ایک ایک لفظ کا فرق ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا بھی روایت کے مطابق حضور کا جواب تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی کرے اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اور پھر آگے ترجمے دو طریقے سے کیے گئے. اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو کم سے کم یہ کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. یا یہ ترجمہ ہوگا اس لیے کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. پہلے ترجمے کے روح سے یہ دو رتبے بن جائیں گے، دو مرتبے دو درجے، کہ احسان کے بھی دو درجے قائم ہو گئے کہ ایک درجہ تو ایسی کیفیت ہے اس شدت کا یقین اور استحضار کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہاں تک رسائی نہ ہو، یہاں تک پہنچ نہ ہو، تب بھی درجہ احسان کوالیفائی کرنے کے لیے یہ بھی مقام اگر حاصل ہو جائے کہ تمہیں یہ استحضار رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ یہ بھی احسان کے اندر بات آ جائے گی. اس تعبیر سے یہ دو درجے بن گئے. لیکن ایک تعبیر، اور اس پر مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے خاصے جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ اگرچہ بہت سے علماء کی رائے تو وہ ہے جو میں بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی رائے جو ہے کافی اذعان کے ساتھ اور جزم کے ساتھ یہ بیان کی ہے کہ اصل میں دوسری بات صحیح ہے، اور وہ یہ کہ دوسری چیز کو بطور دلیل پیش کیا ہے. احسان تو وہی ہے ایک ہی درجہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ دلیل ہے کہ جب ایک اشتباہ پیدا ہو جائے گا انسان کے ذہن میں کہ اللہ کو تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، تو یہ کیفیت تو گویا کہ حاصل ہو ہی نہیں سکتی. اب اس کے لیے تفہیم کہہ لیجئے، استدلال کہہ لیجئے، وہاں تک پہنچانے کے لیے ایک جو دلیل دی گئی وہ یہ ہے، اس لیے کہ اگرچہ تو اسے نہیں دیکھ رہا لیکن وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ دو اس کے ترجمے ہوئے، دونوں کو ذہن میں رکھیے. باقی اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظ آیا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی بندگی کرے. یہ لفظ انتہائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جامع ہے، انتہائی جامع. اس لیے وہ عبادت تو پوری زندگی کے اوپر انسان کے حاوی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے تصورات کے اعتبار سے بدقسمتی سے عبادت کے بارے میں ایک محدود تصور ذہن میں آ گیا ہے. چنانچہ اکثر و بیشتر یہ حدیث جب بھی آدمی سنتا ہے تو صرف نماز پر آ کر ذہن جو ہے وہ ٹک جاتا ہے کہ نماز میں یہ کیفیت حاصل ہو جائے کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو یہاں پر یہ بات یقیناً اس میں شامل ہے، بلکہ یوں کہیے بدرجہ اتم شامل ہے. یقیناً یہ اس کا مصداق اولین ہوگا. اگر وہ کیفیت ہوگی تو نماز میں تو سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس میں تو انسان شعوری طور پر فیصلہ کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جبکہ شعوری فیصلے کے ساتھ نماز میں داخل ہو رہا ہے تو یہاں تو وہ کیفیت بدرجہ اتم ہوگی. لیکن یہ کہ محدود یہاں تک نہ کیا جائے. اب یہ بات اگر ہم صرف کہتے، آج مجھ پر اس کی حقیقت کا بھی انکشاف ہوا کہ احادیث کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا سا فرق جو آ گیا ہے روایت میں یا تعبیر میں، تو وہ بھی کتنا ہمارے لیے مفید ہے اور کس قدر ہمارے لیے علم اور حکمت کے اس میں مزید دروازے کھلتے ہیں. کہ اب یہی ٹکڑا جو ہے اس روایت کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب بیان کیا تو الفاظ کیا ہے، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ تمہارے اندر اتنی خشیت پیدا ہو جائے اللہ کی جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، وہ دونوں ترجمے ذہن میں رکھتے ہوئے بات کی تکمیل کر لیجئے، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. باقی الفاظ جو کہ تو وہی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، ان کی روایت میں جو الفاظ آئے ہیں، اور میں نے واقعہ یہ ہے کہ آج خاص طور پہ جب میں تحقیق کر رہا تھا اس کی، اور مولانا محمد بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی جب میں نے کتاب کا مطالعہ کیا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ اگرچہ نمبر 1 پر تو حضرت عمر ہی کی روایت لائے، لیکن نمبر 2 پر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی لائے، پھر عبداللہ ابن عمر کی، پھر حضرت ابو ہریرہ کی. حالانکہ متفق علیہ ہے، سند کے اعتبار سے متفق علیہ روایت وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس اعتبار سے سند کے اعتبار سے اہم ترین اولین وہ ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ یہ ہے علماء امت اور حکماء دین جو ہے دین کے حکمت کو جاننے والے، کہ وہ اس کی درجہ بندی اس اعتبار سے کہ جو اہلیت ہے اور حکمت اور علم کے اور معرفت کے جو موتی اس میں ہے، اس کے اعتبار سے انہوں نے جو قائم کی ترتیب، حضرت عمر کی روایت، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کی، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کے 3-4 طرق، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی. اس میں الفاظ نوٹ کیجئے اب، اور یہ ہے وہ جامع ترین لفظ جو آج ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے
ذہن پر نقش ہو جائے، ان تعبد اللہ، لیکن دوسرا ان تخش اللہ، اور تیسرا جو ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عمل کرو، جد و جہد کرو۔ عمل کا لفظ عربی زبان میں آتا ہی محنت طلب کام کے لیے، سعی و جہد، فعل اور عمل میں یہ فرق ہے۔ فعل جو ہے استرارن بھی صادر ہو جاتا ہے، سرزد ہو جاتا ہے، غیر ارادی طور پر بھی ہو جاتا ہے، جو بھی شے آپ سے صادر ہوئی آپ کے جوارے سے وہ فعل ہے، لیکن عمل، اسی لیے قرآن مجید میں عاملۃ ناصبہ یہ تصویر کھینچی گئی ہے قیامت کے دن کفار جو کھڑے ہوں گے بڑے تھکے ہوئے، جیسے کہ بڑی مشقت جو ہے وہ کی ہو، تو عاملہ یہ جو لفظ ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کے لیے کوشش کرو، عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، سعی و جہد کرو، جد و جہد کرو، سرفروشی کرو، جانفشانی کرو، اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ حدیث کا ٹکڑا۔ اس سے آگے حدیث جبرائیل میں پھر سوال یہ بھی تھا کہ اخبرنی عن الساعہ، حضور نے اس کے جواب میں فرمایا، یعنی سوال یہ تھا کہ قیامت کے بارے میں بھی مجھے بتائیے، حضور نے فرمایا، اس کے مختلف الفاظ آتے ہیں، میں اس وقت اس میں نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ پوچھا اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتائیے، تو حضور نے نشانیاں بیان کی۔ یہ چیزیں ایک علمی اہمیت کی تو یقیناً یعنی اس کے اعتبار سے بہت بلند درجہ ہے، لیکن اس وقت میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، اس لیے میں آپ کا وقت اس پر اور آپ کی توجہ کو اس کی طرف منتشر نہیں کروں گا اس وقت۔ ان تین چیزوں پر ذہن جما لیجیے کہ جہاں تک دین کے عملی پہلو کا تعلق ہے وہ در حقیقت ان تین سوالوں کے جواب میں آ گیا، اور یہاں بھی تین منزلیں آئیں۔ پہلی بات تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جو میں نے خاص طور پر زور دے کر کہا ہے کہ یہ آخری دور ہے، اور حدیث کے اختتام پر یہاں تک الفاظ آئے کہ حضور نے فرمایا یہ جبرائیل سے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی تنزیل تقریباً مکمل ہو چکی ہے، 22 برس میں حضور کی تعلیم و تربیت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب اگر یہ 3 مہینے یا 2.5 مہینے باقی رہ گئے ہیں، یا اس سے بھی کم عرصہ اگر ہے، تو یہ کون سی تکمیل ہے، یہ کون سی تعلیم ہے؟ اتاکم یعلمکم دینکم، وہ اس لیے آئے کہ تمہیں تمہارا دین سکھانا۔ پھر ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اذ لم تسألوا، جب تم نہیں پوچھتے، تم سوال نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا ہے کہ تمہاری طرف سے جن سوالوں کے تم محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے کہ یہ باتیں پوری وضاحت کے ساتھ تمہارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ تو اب یہ اہمیت جو ہے اس کے پیش نظر دیکھیے کہ اصل میں یہ موضوع ہے کیا۔ اس کا موضوع اصل میں یہ ہے کہ اسلام یا دین جو ہمارا دین حق ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اس کی بنیاد پر ایک معاشرہ بھی وجود میں آئے گا، ایک ریاست بھی قائم ہوگی۔ اس معاشرے اور اس ریاست کا جو قانونی نظام اور دستوری نظام ہے وہ صرف ظاہر کے اوپر آپ کو قائم کرنا پڑے گا۔ باطنی کیفیات، باطنی یقین، یہ کسی فقیہ کا فتویٰ اس پر نہیں چل سکتا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چل سکتا، کوئی ذریعہ نہیں ہے تحقیق کا اس کے اندر وہ کیفیت ہے یا نہیں ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کٹر منافق ہو، لیکن کون دیکھ سکتا ہے کہ منافق ہے؟ فیصلہ تو ظاہر سے ہوگا۔ اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے پکڑ لیجیے، چوری کی ہے ہاتھ کاٹ دیجیے، زنا کیا ہے شادی شدہ ہے جرم کر دیجیے، لیکن یہ ہے کہ کسی شخص کے ایمان کا فیصلہ کہ ایمان ہے یا نہیں، اور کچھ شرعی ضروریات دین میں سے کسی شے کا منکر ہو جائے، انکار کر دے، تو وہ بھی ایک ظاہری شے ہے، اس کی بنیاد پر تکفیر ہو جائے گی۔ لیکن اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی بنیاد قائم ہوگی اسلام پر، اور اسلام ان 5 چیزوں سے تعبیر کیا گیا جو پانچوں کی پانچوں ظاہری ہیں۔ ایمان کا بھی ظاہری حصہ شہادت، ٹیسٹیفائی کریں، I testify that there is no God except Allah, and I testify that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is his bondsman and messenger. یہ ٹیسٹیفائی ہے، ٹیسٹیمنی ہے، شہادت ہے۔ شہادت کو ہر شخص سن رہا ہے، یہ ظاہری شے ہے۔ اور پھر 4 شعائر دین ہے اہم ترین، اس کا التزام کرنا پڑے گا اگر تمہیں اپنے آپ کو مسلمان منوانا ہے دنیا کے اندر۔ کوئی کمی بیشی ہو جائے اس کے اندر پھر جو بھی تعزیرات ہیں سزا دیں، لیکن یہ کہ بہرحال
اسلام کا دار و مدار ان چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور جو بھی 4 عبادات اس میں شامل کی گئی۔ البتہ یہ ہے کہ اصل شے جو ہے وہ ہے ایمان۔ در حقیقت اب جو 3 مرتبے جو بیان ہو رہے ہیں، اسلام، اس کے بعد ایمان، اس کے بعد احسان، جو بات آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت یہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ایمان کا پہلا درجہ ہوا اقرار باللسان، اب زمین کے اوپر سے ہم چل رہے ہیں، اس کے ساتھ 4 چیزیں شامل کر دی گئیں اور یہ اسلام ہو گیا۔ یہ دنیا میں ہمارے معاشرے اور ریاست کی شہریت یا اس میں کسی کے شامل ہونے کی بنیاد بن گئی۔ البتہ اب یہ ایمان جب قلب میں اترے گا، جب یہ ایک یقین بن کر دل میں راسخ ہوگا، جس کو سورہ حجرات میں اسی لیے دیکھیے، سورہ حجرات کیونکہ مسلمانوں کی ملی اور اجتماعی زندگی پر جامع ترین سورت ہے، لہذا اس میں پہلے تو پوری نوع انسانی کا ذکر کیا، تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ رنگ اور نسل کے اور قبیلی اور قوموں کے فرق اور تفاوت صرف پہچان کے لیے ہیں، اصل میں اللہ کے ہاں کسی کے عزت کا، کسی کے مقام کا جو دار و مدار ہے، مرتبہ ہے، وہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد تقسیم کی گئی، انسانوں میں ایک تقسیم ہوگی، وہ تقسیم کیا ہے؟ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہوئی۔ کون ہے جو ماننے والا ہے، کون ہے جو ماننے والا نہیں، یہ تقسیم ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اسی پر ہمارا دار و مدار ہے معاشرے کا، ریاست کا۔ جو ماننے والا نہیں ہے وہ ایک طرف ہے، جو ماننے والا ہے وہ ایک طرف ہے۔ اسلامی ریاست کا شہری وہی ہوگا مکمل کہ جو ماننے والا ہے، مسلمان ہے، اور جو نہیں مانتا ہے وہ ہماری پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا، تو اس کا ذمہ ہم لیں گے، اس کی حفاظت کا، اس کی جان، مال، آبرو، عزت، ہر شے کی حفاظت کا وہ ذمہ ہوگا، وہ برابر کا مکمل شہری اسلامی ریاست کا نہیں ہوگا۔ یہ تقسیم ہوگی۔ اس لیے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لی، لہذا اس کی بنیاد پر تم ہمارے شہری تو بن گئے، ہمارے بھائی بن گئے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارے حقوق اب ثابت ہو گئے۔ لیکن ابھی یہ نہ سمجھو کہ ایمان تمہیں حاصل ہو گیا۔ اب اسی مضمون کی تکمیل اسی سورہ مبارکہ میں پہلے رکوع میں جو آیت آئی صحابہ کرام کے بارے میں، اس سے اس مضمون کی وضاحت ہو گئی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے۔ دل میں کھبے ایمان تب ہے اصل ایمان۔ اور یہاں فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ہے گویا کہ اب ایمان کی جڑ نیچے اتر رہی ہے۔ اب میں یہاں ذرا اپنی تشبیہ تمثیل میں ایک فرق واضح کر رہا ہوں۔ اب آپ ایک درخت کی تشبیہ لائیے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی میں نے حدیث سے اخذ کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی طویل روایت ہے جس میں حضور نے یہ درخت کی تشبیہ اختیار کی۔ درخت ہے، بیج سے شروع ہوا، اوپر 2 پتیاں نکلی، نیچے جڑ چلنی شروع ہوئی۔ جیسے جیسے یہ اوپر بڑھ رہا ہے جڑ نیچے جا رہی ہے۔ یہ 2 کام بیک وقت ہوں گے۔ جتنا اونچا درخت ہوگا اتنی ہی گہری جڑ ہوگی، جتنا چھوٹا پودا ہوگا اتنی ہی کم اس کی درخت جڑ کی ضرورت ہے۔ جتنی بلند عمارت جانی ہے اتنی ہی آپ کو اس کی بنیاد بھی گہری لے جانی پڑتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اب اس لیول سے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اسلام کا، اسلام کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، یہاں سے تعمیر اوپر چلے گی اور بنیاد نیچے گہری سے گہری ہوگی، یا درخت اوپر چڑھے گا، اونچے سے اونچا ہوگا اور جڑ نیچے گہری سے گہری چلی جائے گی۔ اسی جڑ کے گہرے ہونے کے 2 درجے ہیں، ایک وہ جسے ایمان سے تعبیر کیا گیا اور دوسرا درجہ جسے احسان سے تعبیر کیا گیا۔ یقین کی کیفیت، وہی یقین ہی تو ہے کہ وہ جو ایک فرق ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے، یہ بڑی پیاری مثالیں ہمارے شراح حدیث نے دی ہیں، ایک خادم ہے، بہت ہی مخلص ہے، لیکن اس مخلص خادم کا بھی رویہ اپنے آقا کی موجودگی میں اور اس کی غیر موجودگی میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے۔
جو اہتمام اس کا ہوگا، جو ادب کی کیفیت اس کی ہوگی، جس طرح وہ ہر کام کو بڑی خوش اسلوبی سے کرے گا، جبکہ وہ آقا کی محفل میں ہے، موجودگی میں ہے، آقا بھی موجود ہے، وہ ظاہر بات ہے وہ کیفیت جب وہ نہیں ہے آقا سامنے اتنی نہیں رہے گی، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا۔ یہی وہ فرق تھا کہ جس کا جب احساس و شعور ہوا حضرت حنظلہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے اسے نفاق سے تعبیر کر لیا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ۔ اب لوگ حیران ہوئے، حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی، کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ کہا کہ میرا حال یہ جب میں حضور کی محفل میں ہوتا ہوں، صحبت میں ہوتا ہوں، میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب میں گھر میں چلا گیا بیوی بچوں میں، اپنے کاروبار میں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی، یہی تو نفاق ہے۔ اب یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کیا کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر خود بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن یہ ان کی حکمت ہے کہ انہوں نے پہلے تو یہ فرمایا حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، تو آؤ چلو حضور کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر نے بھی اگر تسلیم کیا، تصنع کوئی نہیں تھا صحابہ میں، نہ حضور میں کوئی تصنع اور تکلف تھا، ما انا من المتکلفین، نہ حضور کے صحابہ میں تھا۔ جو بات انہوں نے کہی ہے معلوم ہوا کوئی نہ کوئی رسی برابر ہی کوئی فرق تو حضرت ابوبکر فرما رہے کہ میری کیفیت میں بھی ہو جاتا۔ اب گئے حضور کے پاس، جب یہ مسئلہ سامنے رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے، یہ تو عین ایمان ہے، تمہاری یہ تشویش جو اس پر ہو گئی یہ تو ایمان کا گویا کہ ثبوت ہو گیا۔ باقی یہ جان لو کہ اے حنظلہ میری موجودگی میں جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے میری صحبت میں، وہ اگر مستقل اور دائم ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں۔ وَإِنَّهَا يَا حَنظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، اے حنظلہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی ہی میسر ہو سکتی ہے، یہ دائم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو فرق ہے حضوری کا اور غیاب کا، اسی کو در حقیقت یہاں رکھا گیا ہے کہ ایک ایمان تو وہ ہے کہ آپ نے عقلاً یا فطرت کے تقاضوں کے تحت یا تصدیق کے لیے جو اور دوسرے مبادی اور مقدمات ہیں، آپ کے مانا ہے اللہ ہے، آخرت ہے، یہ باتیں، اور کوئی اس کے اندر نہ آپ کی دھوکہ دینے کی نیت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ یقین کی کیفیت بھی عطا کی ہے۔ ایک ہے اسی کی مزید گہرائی، مزید شدت، وہ شدت کی تعبیر ہے کَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ ایک صحابی کے قول میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں۔ حضور کا معمول یہ تھا فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے کچھ گفتگو فرماتے تھے، کسی نے خواب دیکھا ہے تو بیان کرے، کوئی اور بات ہے تو ایک صحابی سے سوال آپ نے کیا کہ کیسا اصبح تھا، آج صبح کیسی ہوئی؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے مزاج پرسی کا ایک انداز، آپ نے اسی انداز میں سوال کیا۔ جواب ان کا آیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، غیر معمولی جواب تھا، اے اللہ کے رسول میں نے سچے مومن کی صبح کی۔ اس پر پھر پوچھا حضور نے ہر شے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمان، تمہارے اس ایمان کی کیا کیفیت ہے ذرا بیان کرو۔ وہاں یہی لفظ آئے کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، حضور میری کیفیت اس وقت یقین کی یہ ہے کہ جیسا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اسی ایمان ہی کی تو شدت ہوئی۔ در حقیقت احسان کسی اور شے کا نام نہیں ہے، یہ وہی ہے کہ وہ عمارت اگر آپ کو اوپر اٹھانی ہے، ایک عام مسلمان ہے وہ شہادت دے رہا ہے، دل سے بھی تصدیق کی نعمت اسے حاصل ہو گئی ہے، چاہے وہ ادنا درجے میں ہو گئی ہے، پھر یہ کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کوئی دہقان ہے، کوئی مزدور ہے، کافی ہے اس کے لیے، حرام شے سے بچ رہا ہے، شراب کے قریب نہیں جا رہا اور سور نہیں کھاتا، فلاں چیزیں کافی ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ کہ جو اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، جو اور آگے جانا چاہتے ہیں، جن کے سامنے فرائض دینی کا یہ تصور بلند سے بلند تھا، دوسری منزل پھر تیسری منزل، اب انہیں فکر کرنی چاہیے کہ وہ ایمان، وہ جو صرف سطح کے اوپر رکھی ہوئی، جیسے آج کل بعض عمارتیں بنتی ہیں جو ٹھیکیدار لوگ بناتے ہی بیچنے کے لیے، بعض اوقات تو سنا ہے کہ اللہ کے بندے سرے سے کھدائی کرتے ہی نہیں، سیدھی زمین کے اوپر بنیاد اٹھا دیتے، لیکن یہ کہ کی بھی تو بڑی ہی سچی ہے، اس لیے کہ وہ دیکھنے میں تو رنگ و روغن آئے گا، بڑے اچھے چپس کے فرش کر دیے ہیں، بڑے اعلیٰ جو ہے سینیٹری فٹنگ کر دی ہے، قیمت تو اس کے حساب سے ملے گی، نیچے بنیاد ہے کہ نہیں ہے کسی نے کھول کر دیکھنا ہے۔ تو اگر یہیں سے آپ عمارت تعمیر کریں گے اور دوسری منزل بھی اور تیسری منزل بھی، تو اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں۔
جب تک کہ جتنا اونچا آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں تصور فرائض دینی میں، اتنا ہی نیچے آپ کے ایمان کی جڑ گہری سے گہری نہیں ہو رہی، اتنی ہی اگر وہ ایمان کی بنیاد جو ہے اور نیچے سے نیچے نہیں جا رہی۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ ہے جو ربط آج میرے ذہن میں قائم ہوا کہ یہ 3 فرائض، یہ تو زمین کے اوپر کی 3 منزلیں ہیں، اس میں عبادت رب، شہادت علی الناس، اقامت دین، یہ 3 لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ سب سے اوپر۔ لیکن اب اس کے نیچے ایک تو وہ شے ہے جو نظر آ رہی ہے، وہ تو اسلام کے اندر شامل کر دی، کلمہ شہادت، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ تو ہو گیا، یہ تو گویا کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی 40 نبوی میں شاید 5ویں نمبر پر یا 6 نمبر پر جو حدیث ہے، انہی عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ امرت، حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم وحسابہم علی اللہ عز وجل، کہ جب لوگ کلمہ شہادت دے دیں، مجھے حکم ہوا ہے میری جنگ جاری رہے گی، اللہ کی راہ میں قتال کروں گا۔ میرے قتال کے خاتمے کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کب یہ قتال ختم ہوگا؟ جبکہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ جب یہ کر لیں گے تو اب انہوں نے اپنی جان اور مال بچا لی، محفوظ ہو گئے، انہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت مل گئی، یہ اسلام کی ڈھال آ گئی ان کے ہاتھ میں۔ لیکن یہ کہ دل میں کیا ہے، اس کا میرا ذمہ نہیں ہے، نہ میں ذمہ دار ہوں کہ میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں۔ حسابہم علی اللہ عز وجل، یہ حساب جو ہے ان کا اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ایمان ہے یا نفاق ہے، یا ایمان ہے تو کتنا سطحی ہے یا کتنا گہرا ہے، یہ اللہ کا معاملہ، یہ میرا معاملہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اسلامی ریاست کی شہریت یا اسلامی معاشرے کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس، وہ تو یہ اسلام ہے۔ اس میں بحث نہیں ہوگی دل میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، اس سے بحث نہیں ہوگی۔ البتہ یہ جو دین کو ایک کل کی حیثیت سے پورے کے پورے دین کو اختیار کرنا چاہے۔ اب دیکھیے احسان کے لفظی معنی بھی یہی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں احسان کے معنی جو ہے اردو زبان میں ایک لفظ جو عام ہے، وہ کسی پر احسان کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کی تکلیف رفع کر دینا، کسی کی ضرورت پوری کر دینا، یہ احسان ہے۔ اور یہی لفظ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے جب قرآن مجید میں ہم واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین جب بھی آئے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس سے مراد ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ احسان کے جس معنی میں یہ لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے، اس معنی میں عربی کا اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، کسی بھی کام کو انتہائی خوبصورتی سے کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک کام کرنے چلے ہیں، مارے باندھے کو کرنا ہی ہے تو جیسے ہوا کر دیا آپ نے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش، پوری صلاحیت، تنزیہی کے ساتھ آپ نے بہتر سے بہتر طریقے پر وہ کام کیا۔ اسی لیے ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی آئے، وہ بھی 40 نبوی میں موجود ہے، کہ جب تمہیں کسی جانور کو ذبح کرنا ہو، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، تو اس کو بڑی اچھے انداز میں ذبح کرو، یعنی یہ کہ آپ کی جو چھری ہے وہ تیز ہو، آپ جانور کو تکلیف نہ دیں کہ اس کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں اور رگڑ رہے ہیں، وہ اس کے لیے یہ کہ یہ احسان ہے کہ بھلے انداز میں، اچھے انداز میں کام کرو۔ جب قتل کرو تو اس کے لیے بھی آیا ہے، اور کیجیے کہ کسی کی گردن اڑانی ہے، جیسے کہ سعودی عرب میں بار بار اخبارات میں خبریں آتی ہیں، کسی کو قتل کے احساس میں قتل کرنا ہے، تو اب یہ نہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ اسے ایذا پہنچا کر اور تکلیفیں دے کر، اس کے یہ کہ ایک وار کے اندر گردن جو ہے علیحدہ ہو جائے، ہمیں قتل کرنا ہے، اسے ایذا پہنچا دینی ہے۔ تو یہ احسان کا لفظ آیا، جب تمہیں کسی کو قتل کرنا ہو تو اچھے سے اچھے طریقے سے قتل کرو، جب تمہیں ذبح کرنا ہو جانور کو تو اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ طریقے پر ذبح کرو۔ تو دین کی عمدگی، دین کی خوبصورتی، دین کا اعلیٰ رنگ جو ہے وہ احسان ہے، اور یہ احسان جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا سارا دار و مدار ایمان پر۔ ایمان صرف اقرار باللسان تک ہے، چلیے اسلام مسلمانوں کے زمرے میں تو آپ شامل ہو ہی گئے،
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. مسلمان تم کو مان لیا اور چلو اس سے آگے بڑھو. اسی لیے میں نے آیات شروع میں تلاوت کی. سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان کے دعوے دارو یا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یعنی آگے سے آگے بڑھو. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب کرتا ہوں. جب تم دنیا میں آگے سے آگے نکلنا چاہتے ہو بہتر سے بہتر تو یہ ایمان میں صرف چند کلمات جو یاد کر لیے یا زبان سے ادا کر دیے صرف یہاں تک کیوں قادر ہو گئے؟ اس ایمان کی گہرائی اور پختگی زیادہ سے زیادہ اس کی گہرائی اور گہرائی کے لیے پہنچا رہو. اور اسی گہرائی اور گہرائی کی آخری منزل وہ ہے کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ. گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی اس درجے کا یقین، اس درجے کی شدت جو ہے آپ کے استحضار کی شدت وہ ایسی ہو جائے جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اب اگلے ٹکڑے کو چاہے اس طرح شامل کر لیں اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یا کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ دونوں اس کی گویا کے تعبیرات ہیں. تو یہ تین منزلیں اوپر اور یہ تین منزلیں نیچے، یہ ہے در حقیقت احسان کا معاملہ. اور اب میں آپ کو ایک آخری آیت کا حوالہ دے کر پھر ذرا کچھ تصوف کے بارے میں جو شاہ صاحب کے جو میرے نزدیک انقلابی خیالات ہیں جو سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. اگرچہ اس اسلام، ایمان اور احسان پر قرآن مجید میں کئی جگہ پر اسلام کے بعد فوراً احسان کا ذکر آ گیا ہے، وہ آیات جو ہیں وہ بھی میں آپ کو مثلاً سورہ بقرہ میں فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. سورہ لقمان میں فرمایا ومن یسلم وجہہ للہ وہو محسن. یہاں محسن در حقیقت اس معنی میں کہ اس پہلی سے لے کر اور تیسری منزل تک یہ پوری کی پوری کیفیت کو ایک کل کی حیثیت سے بیان کیا. لیکن میرے نزدیک دو آیتیں وہ جو میں نے پہلے پڑھی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، پہلی دو منزلوں کو کھلے کھلے علیحدہ اصطلاحات کے ساتھ وہاں بیان کیا گیا. پہلی منزل اسلام، دوسری منزل ایمان. جیسے کہ حدیث میں بھی اقبلنی علی الاسلام اقبلنی علی الایمان. اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں بھی ایمان کے دو درجے اس کو قرار دے دیا. تین درجوں کا بیان میرے نزدیک سورہ مائدہ میں ہے. انتہائی جامع، انتہائی خوبصورت حدیث جبرائیل گویا کہ اس کی شرح. سورہ مائدہ میں ایک آیت مبارکہ آئی ہے جو میں نے تلاوت کی تھی شروع میں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کی آخری حرمت کا حکم آ گیا، نجس قرار دیا گیا، بعض آ جاؤ، بعض آتے ہو کہ نہیں آتے. ظاہر بات ہے صحابہ بعض تو آ گئے، بہت سے تو پہلے ہی حکم پر بعض آ گئے تھے. ایسے بھی تھے جنہوں نے کبھی شراب پی نہیں. ابو بکر صدیق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ تو ایسے سلیم الفطرت لوگ تھے کہ نہ کبھی شرک کیا، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی زنا کیا زندگی بھر. کچھ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، ایمان لائے. پھر جب پہلی آیت آئی کہ یہ جو شراب اور جوا ہے اس میں کچھ خیر بھی ہے، نفع بھی ہے تمہارے لیے، لیکن یہ کہ اس کا مذرت کا، نقصان کا پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسی وقت عائد ہو گئے، ہوا کا رخ پہچان لیا. پھر دوسری آیت آئی کہ اگر نشے میں ہو شراب کے تو نماز کے قریب نہ جاؤ. کچھ لوگ پھر اس وقت عائد ہو گئے. اب آخری آئی تو گویا کہ سب عائد ہو گئے، لیکن ایک تشویش دل میں رہی کہ اتنے عرصے ہم نے پی ہے تو وہ تو ہمارے رگ و ریشے میں قرار کیے ہوئے، وہ نجس شے جو ہے وہ تو ہمارے وجود کا جز بن گئی. یہ تشویش اسی کو ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوگا. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حنظلہ تمہاری یہ تشویش تو ثابت کر رہی ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے. جیسے وسوسے پر پوچھا گیا، لوگوں نے کہا حضور ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے بنسبت اس کے کہ ہم اسے زبان سے ادا کریں. حضور نے فرمایا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جی ہاں. فرمایا یہی تو اہل ایمان ہے کہ وہ خیال وسوسہ اختیاری نہیں ہے، دل میں آیا لیکن تمہارے ایمان نے اس شدت کے ساتھ اس کو رد کیا ہے کہ تم اتنا محسوس کر رہے ہو کہ ہمیں آگ میں جلا دیا جائے. یہ ہلکا ہے اس سے کہ یہ ہم زبان سے یہ بات کہیں. اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ اس تشویش کی جو تھی کیفیت صحابہ کرام نے اس کے ازالے کے لیے ابھی آیت آئی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا.
ان لوگوں پر جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کھا پی چکے، جب تک حکم نہیں آیا تھا جو کھایا پیا وہ کھایا، ظاہر بات ہے اس پر گرفت نہیں ہوگی، کوئی جناح نہیں ہوگا، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب پر کہاں۔ اب یہ تقویٰ اور خشیت الہی اور انہیں آگے بڑھا رہی ہے، یہ ڈرائیونگ فورس ہے، جیسے کہ پیچھے سے کوئی چیز آدمی کو آگے بڑھنے پر یا نیچے سے اور بلند سے بلند تر ہونے کے اوپر آمادہ کرے، وہ تقویٰ ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ مزید تقویٰ انہوں نے اختیار کیا اور ایمان لائے۔ یہ دو ایمان وہی ہو گئے جو سورہ نساء میں آئے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اب اس کے بعد تیسری منزل جو ہے وہ میرے نزدیک قرآن مجید میں اس طرح تین منزلوں کے حوالے سے جہاں تک میری محدود نگاہ ہے قرآن مجید میں صرف اس مقام پر آئی، اور وہ یہ ہے ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقویٰ ان کا بڑھا، ان کے اندر اور خشیت الہی جو ہے اس کا اضافہ ہوا، پھر اور دین کے اندر انہوں نے بلند سے بلند کر اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ رتبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، وَأَحْسَنُوا، اور مقام احسان پر فائز ہو گئے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کو تو محبوب ہے یہ محسنین، اللہ محبت کرتا ہے۔ اس مقام پر جو آ گیا، اس آیت کے ساتھ حدیث جبرائیل کا مطالعہ یہ ہے کہ جس کے اندر ربط قائم ہوا ہے، اس میں کچھ اور بحثیں ہیں، یہ دونوں ایمان کیوں کہا گیا یہاں، اور وہاں ایمان اور اسلام کی دو اصطلاحات علیحدہ کیوں آئیں، پھر پہلے ایمان کے ساتھ عمل کا اضافہ کیوں کیا، دوسرے ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر نہیں کیا۔ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، یہ علمی نکات ہیں جن کی طرف میں اس وقت آپ کے ذہن کو منعکس نہیں کرنا چاہتا، اصل مضمون آپ کے سامنے رہے۔ یہ احسان در حقیقت جو دین کی بلند ترین منزل ہے، اب جب یہ یقین کی گہرائی یہاں تک پہنچ گئی، وہ شدت استحضار خداوندی اس درجے ہو گیا جیسے کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو بہرحال اللہ کو اسے دیکھ رہا ہے، اسی درجے میں استحضار ہو، تو یہ گویا کہ ایمان کا اونچا ترین درجہ کہہ لیجیے، یا یہاں بنیاد سب سے نیچے چلی گئی، یہاں جڑ جو ہے اس درخت کی شجرہ طیبہ کی، جیسے کہ سورہ ابراہیم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی، کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اب یہ منزلیں جا رہی ہیں تین اونچی، اور نیچے جڑ جو ہے وہ گہری سے گہری ہو رہی ہے، یہ احسان ہے۔ اور آج جو میں نے بات عرض کی تھی، یہ تین اوپر کی منزلیں اور تین نیچے کی منزلیں، یہ مرر امیج جسے کہتے ہیں انگریزی میں، یہ وہ ہے، اوپر اسلام اور پھر دعوت و تبلیغ، پہلے عبادت، اسلام عبادت، دعوت و تبلیغ اقامت، اظہار دین حق لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ۔ ایمان میں پہلے اقرار باللسان، پھر نیچے اترے تو اصل ایمان، یقین قلبی، تصدیق قلبی، اور نیچے اترے تو یہ احسان ہے، اس درجے یقین کی کیفیت ہو جائے، کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ حدیث احسان اور یہ تصور فرائض دینی، ان کے درمیان یہ بڑی گہری مناسبت ہے جو قائم ہو گئی، جس کا حاصل کیا ہے، جسے وہاں جانا ہے اسے فکر کرنی چاہیے اپنی اس جڑ کو نیچے اتارنے، ورنہ ان خیانت و محالت و جنوب، اس سے وہ اہمیت سامنے آ گئی جس کو کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں نے اجمالاً اشارہ کیا تھا تحریک جماعت اسلامی اپنی کتاب، اس کا جو دیباچہ تھا اس کے اندر، وہ دیباچے کے اندر میں نے یہ بات واضح کی تھی، وہ 56 کا نہیں ہے دیباچہ، وہ میں تصحیح کر دوں، وہ 66 میں جب میں نے بیان شائع کیا ہے وہ اس وقت میں نے شامل کیا، 67 میں اسلام کی نشأت ثانیہ میں اس کی مزید وضاحت کی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر میں نے پچھلے دنوں جو مضمون لکھا تھا، اب اس میں تصوف کے عنوان سے کچھ مجھے لکھنا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس میں بڑی تقویت اور انشراح جو حاصل ہوا ہے وہ سید عبدالرؤوف شاہ صاحب کی چند ملاقاتوں سے اور آپ کی گفتگو سے، وہ کیا ہے اب وہ میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو مروج سلاطن ہیں ان میں بڑی شدید ریاضت ہے، جو میں نے عرض کیا تھا علامہ اقبال کا وہ قول، اس میں لطائف ستہ، پھر ان میں سے ایک ایک لطیفے کا اجرا، باطنی قوتوں کو گویا کہ بیدار کرنا مقصود ہے جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا وہ لطائف کیا ہیں، ان کے لیے کتاب و سنت میں کیا سند ہے، الگ چھوڑ دیجیے اس بات کو، صرف یہ ہے کہ لطائف ستہ ایک ایک کر کے بڑی ریاضتوں، مراقبوں، کوششوں
ذکر، پھر اس کے خاص انداز اسلوب اختیار کر کے ایک ایک کر کے وہ لطائف جو ہے بیدار ہوتے ہیں، جن کے لیے اصل لفظ اجرا جاری ہو جانا، قلب جاری ہو گیا، فلاں لطیفہ جو ہے اب اس کا بھی اجرا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مراقبے، ان مراقبوں میں ٹاپ کا مراقبہ یا یہ کہ تقریباً آخری مراقبوں میں سے جو ہے وہ مراقبہ معیت ہے، یہ احساس ہو جانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، وہ ہر جگہ جہاں بھی کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ معیت۔ یہ جو سورہ حدید کی آیت ہے، کری آیت ہے۔ شاہ صاحب کا جو اس میں سمجھتا ہوں مجتہدانہ، بلکہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، مجددانہ رول، کوئی اور تک یہ بات ہے اسی کو انہیں کہنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے یہ سارا راستہ طے کیا، انہوں نے سلوک کی منزلیں طے کی، علم دین کی تحقیق کی ہے، وہ اس بات کے کہنے کے اہل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان تمام مراقبوں کی تسہیل ہے، شروع ہی یہیں سے کرو، یہ تصور قائم کر لینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس میں ان کا ایک اضافہ ہے بڑا خوبصورت، اللہ تعالیٰ مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کا استحضار گویا کہ اول تو یہ کہ قرآن مجید سے اس کی سند موجود ہے، باقی کے بارے میں کچھ کے بارے میں ہے، کچھ کے بارے میں کوئی دقیق علمی باتیں ہوں گی جو شاید سب لوگوں کی سمجھ میں نہ ہو، یہ تو وہ نص قطعی ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جس سے کہ کوئی شخص کسی وقت انکار کر نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بکل شیء بصیر واللہ بصیر بما تعملون، سورہ حجرات ختم ہوتی ہے الفاظ پر، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، ہم بھی انہیں، جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہو۔ اب یہ چیز جو ہے کسی بھی سالک کہہ لیجیے یہاں پر، کسی بھی اللہ کی راہ کے چلنے والے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اس کے لیے اس قدر اس کی دلجوئی کی بات ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ اس سے جو اس کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے کیفیت، ایک امید اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کی کیفیت، اس تک کو زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ہر طرف اس کا تاثر کر سکتا ہے۔ اس میں جو ایک اضافہ کیا ہے شاہ صاحب نے، یہ ہے ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، مجتہدانہ اور مجددانہ انداز، اس میں محبت کے ساتھ، اس لیے کہ چونکہ وہ اس کوچے سے گزرے ہیں اور جو لوگ کوچے سے گزرتے ہیں وہی واقف ہوتے ہیں کہ اس میں خطرات کیا کیا ہیں۔ ان کا اندازہ یہ، ان کا فرمانا یہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، یہ میں بہرحال میں اس کو کسی اپنے ذاتی تجربے یا اپنے ادراک و شعور کے حوالے سے نہیں کہہ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حد سے جا کر پھر اس کا تحمل مشکل ہو جاتا ہے، جب انسان پر یہ کیفیت واقعتاً طاری ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اتنا بوجھ اس کا پڑتا ہے انسان کے اوپر کہ اس کا تحمل جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو بھی جلالی کیفیت کہہ لیجیے اس کو، میں یہ لفظ چاہتا کا نہیں ہے، یہ میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں، اس کی ایک جلالی کیفیت اتنی ہے، اس میں شدت اتنی ہے، اس میں وہ بیان بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی کیفیت نہیں ہے طویل عرصے تک، تو وہ زیادہ تفصیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی برداشت جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس میں پھر اندیشہ ہوتا ہے آدمی کا، یا تو یہ کہ وہ مجبور ہو کر رہ جائے، جس کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں، یا کوئی اور اس کے اندر کوئی اور فتنے کی بات پیدا ہو جائے۔ لہذا اس میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے، کچھ شدت کی کمی کے لیے یہ بات انہوں نے شامل کی ہے کہ اس کا تصور جو ہے کیا جائے کہ اللہ مجھے محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے اندر وہ حدت جو ہے اس کی، جس کو آپ نسخوں میں کہتے ہیں نا کہ یہ شے جو ہے دوا تیز ہے، اس دوا کی تیزی کے لیے یہ مسئلہ ہے اس کا، تو یہ اس کے اس شدت کی کمی کے لیے مسئلہ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے۔ اس میں ایک محفل میں تھا تو بعض علماء نے ان پر معارضہ کیا کہ آپ یہ جو پہلے سے تصور کروا رہے ہیں کہ اللہ مجھے محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ تو یہ خالص تصور ہی ہو جائے گا، اس کے لیے کتاب و سنت سے کوئی سند تو ہے نہیں۔ ان کے سامنے وہ آیا مبارکہ تھی کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت کو بڑی محنت سے حاصل ہوتی ہے،
آپ کیوں یہاں سے کروا رہے ہیں؟ پھر آپ کے پاس کیا اس کے لیے ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ تو اتفاق سے میں بھی اس محفل میں حاضر تھا تو میں نے ان کی توجہ منعقد کرائی. کیا صاحب تو ان کا بہت اکرام فرما رہے تھے اور اس طریقے سے کیا جواب دینا مناسب نہ سمجھتے ہو حکمت تبلیغ اور حکمت تعلیم کے نقطۂ نظر سے. میں نے ان کی توجہ منعقد کرائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ تو محبت فرماتا ہے توابین سے. توبہ کا آج آپ ارادہ کر لیجئے، توبہ تو کوئی کٹھن منزل نہیں ہے، آج توبہ کیجیے. یہاں تک کہ موت کا جو غرغرہ ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے اذا لم یغرغر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. کوہ احد جتنے پہاڑ جتنے بھی اگر آپ کے گناہ ہیں تب بھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو شادہ ہے. وہ تو فرمایا گیا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم جو ہے انتہائی خطا کار ہیں اور ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، انتہائی بار بار توبہ کرنے والے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے آج آپ نے توبہ کی کسی وجہ سے آپ قائم نہیں رہ سکے، اس وقت عزم مصمم ہونا چاہیے کہ اب یہ کام میں نہیں کروں گا. اس وقت عزم مصمم نہیں تو توبہ ہی صحیح نہیں ہوئی. اس وقت ایک مرتبہ کا ترک بھی علماء کہتے ہیں واجب ہے توبہ کے صحیح ہونے کے لیے. لیکن پھر دوبارہ انسان خطا کار ہے. خطاؤن میں سے اللہ نے بنایا ہے خلق الانسان ضعیفا، کمزور بنایا گیا. پھر پاؤں سے چل جاتا کوئی حل نہیں. سرمت کے یہ اشعار جو ہے بہت بہت میٹھے اشعار ہیں. بازا ہر کے حقی بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا این درگہ ماں درگہ نومیدی نی صد بار اگر توبہ شکستی بازا. توبہ تبادی اگر تم توبہ توڑ چکو کوئی حل نہیں، آؤ پھر توبہ. اور توبہ پر اللہ کو جو فرحت ہوتی، اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نہ فرماتے اور حدیث کی سند بالکل صحیح نہ ہوتی تو شاید لوگ سمجھتے کسی وائس کی لفاظ ہے بعد اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اللہ کو اتنی فرحت ہوتی، بلکہ اس سے زیادہ جتنی کہ تم تصور کرو کہ اگر کوئی ایک سوار وہ ایک لقودق صحرا میں تنہا سفر کر رہا تھا، اونٹنی ہے اور وہ ہے اور اسی پر اس کا پانی کی چھاگل یا مشکیزہ ہے اور اس کا کانا بھی ہے. تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کسی کیکر کے سائے میں وہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا، تھک گیا تھا. آنکھ لگ گئی، کھلی آنکھ کو دیکھا سوکھ نہیں رہی. اب آپ سمجھیے اس کی زندگی کا سارا دار و مدار بظاہر آواز اسی پر ہے. پانی بھی اسی پر تھا، اس نے اتاری نہیں چالا، کھانا بھی اسی پر، سواری تو وہ تھی. اور وہ دیوانہ وار دوڑتا ہے ادھر ادھر مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں تک دوڑ سکتا ہے، ٹوٹنے کا کوئی سراغ نہیں. تو وہ مایوس ہو کر موت کے انتظار میں کہیں بیٹھ جاتا ہے. پھر اچانک دیکھتا ہے کہ اٹھنی تو کھڑی ہے موجود. اب اس کی جو فرحت اس وقت ہوگی، جو خوشی کا عالم ہوگا، جس کو حضور نے یوں بیان فرمایا کہ وہ شخص کہنا تو یہ چاہے گا اے رب تو میرا رب مالک میں تیرا بندہ، لیکن وہ زبان جو ہے شادی مرد کی کیفیت جو ہے اس پر زبان لڑکھڑائے بھی کہے گا اے رب تو میرا بندہ میں تیرا مالک. تو جتنی خوشی اس بندے کو اپنی اس گمشدہ اونٹنی کے مل جانے سے ہوئی ہے، اتنی ہی بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ. یہ ہے مستحقہ. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ طلب دے رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو گویا کہ لفظ سے قطعی موجود ہے. یہ مراقبہ جو ہے اس کے اندر کوئی چیز ہمارے تصور پر اس کا دار و مدار نہیں، وہ مفروضے پر نہیں ہے. کسی بھی شے کے بارے میں یہ اشتباہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی چیز ثابت بھی ہے کہ نہیں. اگر ثابت ہے تو کوئی بہت گہری دلیلوں سے ثابت ہے، بہت ہی لمبی چوڑی استدلال کے ذریعے سے شاید وہاں تک پہنچے نہیں. تو یہ تو گویا کہ وہ مسلمات ہیں، وہ بینات ہیں، وہ روشن حقائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا. کاننا کا تراؤ پھر حدیث جبرائیل کے ساتھ کس خوبصورتی کے ساتھ یہ بات جڑ گئی ہے. تو اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن یہ کہ میں اس وقت ان کے بارے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ تو اللہ کرے کہ شاہ صاحب کو ہی اللہ تعالیٰ اس کی ہمت دے کہ وہ ان چیزوں کو ضبط تحریر میں لائیں، یا ہمارے ساتھی مولانا فیض الرحمان صاحب ہیں، ان کے اور دوسرے ساتھی علماء ہیں اسلام آباد میں، یا یہ کہ کوہستان کے علاقے میں جو علماء کا یہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے.
یہ علاقہ جو ہے ایبٹ آباد سے شروع ہو کر جو بلکہ ہری پور سے شروع ہو جاتا ہے ہزارہ اور پھر کوہستان کی طرف، یہ سب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی مسجدوں میں ہزارے کے علماء جو ہیں وہ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور اس سے اوپر جو ہے یہ کوہستان کا علاقہ، یہ تو یہ سمجھیے بہت بڑا ریزروائر ہے علماء، گاؤں گاؤں وہ ایسی شاندار عمارتیں وہاں نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ دارالعلوم ہے، اللہ کے بندے بیٹھے پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لوگ تو چھوٹے چھوٹے، لیکن یہ کہ وہاں علماء بہت بڑی تعداد میں، یہ ان حضرات کا کام ہے، اور شاہ صاحب کا تعلق خود اس علاقے سے اور علماء کرام کی ان کی طرف ان کا رجوع ہے، ان کی جانب، تو اس کو مرتب اور مدون کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جیسا کہ میں نے آج آپ سے عرض کیا تھا، علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 60 سال پہلے جس ضرورت کا احساس جو ہے بیان کیا تھا، میں نے کئی مرتبہ کیا، علامہ اقبال نے ایک اور بات کا شدت کے ساتھ احساس کیا تھا جس کی آج ہمیں ضرورت کا احساس جو ہے شدت کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اس وقت اس مرد قلندر نے وہ بات دیکھی اور بڑے خوشامدانہ انداز میں خطوط لکھے تھے، بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ریکارڈ پر ہے خطوط، اس لیے کہ دیوبند میں جہاں وہ تدریس کے فرائض فرجام دے رہے تھے کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں انسانی معاملات کے اندر، دیوبند چھوڑ کر وہ جا رہے تھے ڈابہیٹ، علامہ کے علم میں آ گیا، انہوں نے کہا کہ اب جب کہ دیوبند سے جا ہی رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں تو لاہور آ جائیں، خطوط لکھے خدا کے لیے آپ یہاں آ جائیں، اس لیے کہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ فقہ اسلامی کی اثر نو تدوین، جس طریقے سے کوڈیفائڈ فارم میں آج کل قانون ہوتا ہے اور عدالتوں کے سامنے موجود دفعہ فلاں اور اس کے مطابق یونیفارم فیصلے ہوتے ہیں پورے، تو اس طریقے سے تدوین نو جو ہے قانون کی ہونی چاہیے، اور آپ ہیں قانون اسلامی کے ماہر، انہیں بحثی وقت آ گیا، حدیث اور فقہ کے امام، اور میں نے بارٹ لا کیا ہے، میں جدید فلسفہ قانون اس کو جانتا ہوں، قانونی نظریات کو جانتا ہوں، قانونی تقاضوں کو جانتا ہوں، ہم دونوں مل کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں نے جو خطبہ دیا تھا آج سے 3 سال پہلے یوم اقبال پر، اس میں نے لکھا تھا اقبال کی عظمت اس سے پہچانی ہے کہ اس نے یہ ہرگز دعویٰ نہیں کیا کہ میں تنہا یہ کام کر سکتا ہوں، حالانکہ عربی کے اندر تھا نا اس کا، غالباً ان کی بڑی استعداد تھی، ایم اے تو شاید نہیں ہے لیکن بی اے تک اس زمانے میں انہوں نے عربی پڑھی، اور ان کی قرآن مجید سے حدیث نبوی سے جو ان کی واقفیت ہے وہ ان کے اشعار سے ظاہر ہے، تو قانون تو ان کا اپنا پیشہ تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ جرأت نہیں کی، مجتہد ہونے کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہ میں کوڈیفائی کر سکتا ہوں، جب تک کہ ایک مسلم عالم دین، مسلم اہلیت کا حامل عالم دین ساتھ تعلیم جاتا، اور یہی کیونکہ اس کے بعد پھر یہ کام کیا جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے، اور اس پر کچھ علماء نے اعتراض کیا، تازہ میثاق میں نے وہ سن 67 کی یا 68 کی تحریر ہے مولانا سید محمد یوسف بندوری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جو میں نے اب شائع کی ہے وہ بہت اہم ہے، جس سے کہ اس نقطے کی مزید وضاحت ہو جائے۔ بہرحال اسی طریقے سے شدت سے علامہ کو یہ احساس تھا کہ یہ زمانے کے حالات کے بدل جانے کے باعث اب وہ لوگوں کے اندر وہ تحمل نہیں ہے، وہ لمبے لمبے وہ ریاضتوں کے سلسلے اور وہ چلے اور ان کے مراقبے اور ان کی پھر اتنی لمبی لمبی اس کے اندر جو ہے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں بیت جانا، لہذا اس دور میں ضرورت ہے کہ کوئی، اب ظاہر بات ہے کہ علامہ اس میدان کے آدمی نہیں تھے، ضرورت کا احساس انہوں نے بیان کر دیا، آگے یہ کہ یہ کام وہ خود کر سکے اس کا انہوں نے نہ دعویٰ کیا نہ اس کے لیے کوئی چیز، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کے اندر اس کی حکمت میں ہر کام کے لیے وقت معین ہے، لکل فن رجال، ہر کام کے لیے اللہ نے انسانوں کو صلاحیتیں دی، تو چونکہ ابھی مولانا سید محمد یوسف بندوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی آ گیا تو اس کے حوالے سے میں آخری بات اب کہہ رہا ہوں کہ شاہ صاحب نے اگرچہ پہلے سلوک طے کیا تھا ایک قادری سلسلے کے بزرگ، خزانو بابا ان کا عرف تھا سید عمران شاہ صاحب، یہ پیر بابا سوات منیر کے علاقے کے بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، یہ انہی کا سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ قادریہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد سلسلہ نقشبندیہ میں بھی انہوں نے استفادہ کیا اور اس کی بھی سلوک کی منزلیں طے کی، لیکن اپنے اس خیال کے بارے میں جو سند وہ پیش کرتے ہیں، جو ان کا اپنا خیال ہے جو میں نے اس وقت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے،
جس کا ایک بات جائز ہے، ساری باتیں تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن بنیادی فرق و تفاوت جو ہے، نقطۂ آغاز میں جو فرق ہو جا رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کی سند بھی وہ مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہی سے بیان فرما رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے اپنا یہ خیال، اپنا یہ فکر ان کے سامنے پیش کیا۔ تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے، لیکن مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کو علم میں ہے مجھے جو ان کے ساتھ تعلق خاطر ہے، جس طرح کے ختم نبوت کی تحریک کو جو سن 74 میں کامیاب ہوئی، میں اس کا سب سے بڑا سبب ان کی ذات کو سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ خالص غیر سیاسی آدمی تھے، سیاست میں انتخاب کی طرف انہوں نے کبھی پاور پالیٹکس اور پارٹی پالیٹکس کے اندر کبھی ایک لمحہ بھی اس راستے سے گزرے ہی نہیں، ہر شک و شبے سے بالا تر شخصیت تھی، ان کے ہاتھ میں قیادت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے امتداد فرمایا۔ میرا اپنا بھی ان سے تعلق رہا ہے، شفقت بھی فرماتے تھے۔ بہرحال اس بات میں بھی مجھے خوشی ہوئی کہ اس چیز میں بھی جو سند ملی ہے وہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، اور پاکستان میں تو اس دور کے جو علماء مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، میرے علم کی حد تک میں زیادہ اس میں اپنی معلومات کا دعویٰ نہیں کرتا، اور یہ پوچھا ہی ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں دور دراز گوشوں میں ایسے علماء بیٹھے ہوں کہ جو ان حضرات سے بھی کہیں آگے ہو، لیکن جو بالکل غیر معروف ہو، جنہیں کوئی جانکاری نہ ہو۔ لیکن یہ کہ جو بھی معروف علماء ہیں ان کے اعتبار سے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اپنی قلبی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ میری نگاہ میں سب سے زیادہ مقام جو ہے، سب سے اونچا بلند مقام، وہ مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بات جو میرے اپنے ذہنی ارتقاء کے جتنے دوسرے حصے ہیں ان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ علامہ اقبال کا وہ خیال، پھر میرے اپنے کچھ احساسات جن کو میں نے آج تک زبان سے کبھی بیان نہیں کیا تھا، لیکن جب میں نے شاہ صاحب سے سنا تو کیفیت یہ محسوس کی کہ دیکھنا تقریر کی لذت سے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، باتیں وہی ہیں کہ جو میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ پھر اس کی سند بھی اس شخص کی طرف سے ہے کہ جس کو میں پاکستان کے جملہ علماء سے جن سے میں واقف ہوں، صرف مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو علیحدہ رکھتے ہوئے، مستثنا رکھتے ہوئے، میں سب سے زیادہ انہی کے جلالت علمی کا قائل ہوں۔ اس اعتبار سے میں یعنی اس سند کو بھی اس معاملے کے اندر بہت اہمیت دے رہا ہوں۔ میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، 2 گھنٹے کی بات میں نے کی تھی، ابھی غالباً 5-7 منٹ اس میں کم ہے، یہ بونس ہے آپ کے لیے۔ باقی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ اس بلند سے بلند منزل کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں سر اٹھا کر، لیکن ذرا یہ ایمان اور احسان کی ان منزلوں کی طرف بھی کما حق ہم توجہ کر سکیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ یقین کی وہ کیفیت جو سورہ حجرات میں بھی ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے، وہ شک سے اپنے آپ کو بچا لینا، تو یہی ہے کہ وہ یقین کی وہ کیفیت حاصل ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کے لیے بھی ہم محنت کریں، اور یہ کہ پھر یہ قرآن الصادین جو اب ہو رہا ہے کہ ہماری تنظیم میں شمولیت شاہ عبدالرؤوف صاحب کی، سید عبدالرؤوف شاہ صاحب کی ہوئی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہماری جد و جہد کے لیے، ہماری تنظیم کے لیے، ہمارے تمام رفقاء کے لیے مبارک بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔